اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم LOE.90 چینل کے جملہ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے فضائل و مناقب پر سلسلہ وار گفتگو جاری ہے۔ تو آج ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ کی شخصیت کی خوبیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ناظرین گرامی، ویسے تو ہم اسلام کی جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری شخصیات ہمیں ایسی نظر آتی ہیں جو اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت ساری برائیوں، بہت سارے گناہ اور بہت سارے فسق و فجور، بالخصوص شرک و گمراہی کے اندر مبتلا تھے، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت کی انفرادیت یہ ہے کہ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان ساری برائیوں سے، یعنی شرک سے، بت پرستی سے اور ہر طرح کی گمراہی اور ضلالت سے انتہائی متنفر تھے اور گریزاں بھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے پاکیزگی و بلند کردار، اعلیٰ اخلاق، عقل و دانش، فہم و فراست، امانت و دیانت، حلم و بردباری، اصابت الرائے اور خدا ترسی میں مشہور اور بے مثل تھے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اہل قریش میں سب سے زیادہ با اخلاق اور سب سے زیادہ سخی صفت انسان تھے۔ غرباء و مساکین پر خرچ کرنے کی خو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اسلام قبول کرنے سے بھی پہلے اور مقدار میں پائی جاتی تھی۔ چنانچہ مورخین نے لکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اسلام قبول کرنے سے بھی پہلے مکہ المکرمہ میں ایک مہمان خانہ بنایا ہوا تھا، جہاں مسافروں کو مفت کھانا اور مفت رہائش فراہم کی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اسلام قبول کرنے سے بھی پہلے بڑی پاکیزہ اخلاق و با کردار زندگی بسر کی۔ تو ناظرین گرامی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بت پرستی اور شرک جیسی لعنت سے بہت زیادہ بیزار تھے۔ اس کا آپ اندازہ اس واقعہ سے بھی کر سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے والد گرامی یعنی ابو قحافہ آپ کو اصنام خانہ میں یعنی بت خانہ میں لے کر گئے، اور ایک بڑے صنم اکبر کے سامنے آپ کو کھڑا کر کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد گرامی نے کہا، یا بنی ھذہ آلہتک فلتقربا الیہا۔ آپ کے والد گرامی آپ کو یہ کہہ کر بت خانہ سے باہر نکلتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صنم اکبر یعنی بڑے بت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہو کر اس کو کہتے ہیں، ایھا الرب انی جائع فاطعمنی، فرماتے ہیں کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ لیکن اس بت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اور آنا بھی کیا تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر مخاطب ہوتے ہیں، ایھا الرب انی عطش فاسقنی، کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا۔ پھر اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا، اور آنا بھی کیا تھا۔ پھر تیسری بار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بڑے بت کو کہتے ہیں، ایھا الرب انی مریض فاشفنی، کہ میں مریض ہوں اور مجھے شفا یاب کر۔ تو پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کو دے مارا، اور فرمایا کہ تو ایک ایسا خدا بنا پھرتا ہے کہ نہ تو کسی بھوکے کو کھانا دیتا ہے، نہ کسی پیاسے کو پانی دیتا ہے، نہ کسی مریض کو شفا دیتا ہے، تو کس اعتبار سے خدا بننے کے لائق ہے۔ تو ان کے والد گرامی نے جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ عمل دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ میرا یہ بیٹا یعنی ابو بکر کسی بھی اعتبار سے ہمارے عقیدے کو اور ہمارے نظریے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے بھی پہلے بت پرستی اور شرک جیسے قبیح گناہ سے آپ متنفر تھے اور نفرت کرتے تھے۔ حضرین گرامی، اگر انسان کی خوبیوں کے بارے میں بات کریں، انسان کی اچھائیوں کے بارے میں بات کریں، انسان کی اچھی عادات اور خصلتوں کے بارے میں بات کریں، تہذیب الاسماء میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک مجلس میں فرمایا، اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر 360 اچھی عادات، اچھی خصلتیں پنہاں کر دی ہیں۔ فرمایا کہ جس انسان کے اندر جس قدر زیادہ وہ خصلتیں اجاگر ہوتی ہیں، بیدار ہوتی ہیں، غالب آتی ہیں، وہ شخص اتنا ہی زیادہ نیک ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ مقبول ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر اتنا ہی زیادہ وہ مقام قرب حاصل کرتا ہے، اور جنت کے اندر بھی اتنا ہی وہ بلند مقام پاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 360 اچھی عادات اور خصلتیں اس کے اندر پنہاں کی ہیں۔ اس مجلس کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، کہ آپ نے یہ جو فرمایا ہے کہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے 360 اچھی خصلتیں اور عادات رکھی ہیں، تو آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 360 اچھی خصلتوں اور اچھی عادات میں سے میرے اندر کتنی ایسی خصلتیں ہیں جو بیدار ہیں، جو غالب ہیں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشروں کا، فرمایا کہ تجھے مبارک ہو اور تجھے بشارت ہے کہ تیرے اندر وہ ساری کی ساری یعنی 360 کی 60 صفات
اللہ رب العزت نے تیرے اندر بیدار کر رکھی ہیں، تیرے اندر وہ ساری خصلتیں اور ساری عادات جو ہیں وہ بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تجھے افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی نبیوں اور رسولوں کے بعد سارے انسانوں سے افضل مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے تجھے عطا فرمایا ہے۔ ناظرین گرامی، اس مختصر سی گفتگو سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ کی وہ ذات مبارکہ ہے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی پاکیزہ زندگی، با اخلاق و با کردار زندگی بسر کرتے تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر مقام صحابیت کے اندر آپ کو وہ بلند درجہ عطا ہوا کہ جو انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے بلند ترین مقام اور مرتبہ ہے۔ تو ناظرین گرامی، دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے نیا ٹاپک لے کر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔